صدیق صاحب سر آپ ہی بتائیے گا کیا جو ہے وہ 349 صفحات کا خط سپریم کورٹ یا پھر آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین ہیں ان کی صحت پہ اثر ڈال سکتا ہے یا ان سے کس حد تک جو ہے وہ مطالباتی صورت میں سامنے آ سکتا ہے؟ کیا کریں وہ؟ بہت شکریہ. دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے, ہم نے تو آئین اور قانون جس چیز کی اجازت ہمیں دیتا ہے وہ ہم ریمیڈیز لے رہے ہیں. تو مین جو وجہ ہے اس خط کے درمیان یہ 26 نومبر والے واقعے کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست دی ہے ان کو, اور یہ اختیار ہے ہمارے چیف جسٹس صاحبان کا. اسی لیے چیف جسٹس کو بھی لکھا گیا ہے اور آئینی بینچ کے سربراہ کو بھی لکھا گیا اور سارے ثبوت لگائے ہیں. عمران خان کے صاحب جو سولیٹری کنفائنمنٹ, بجلی بند کر دینا, جو کہہ رہے ہیں کہ سہولیات دی گئی ہیں وہ سہولیات نہ دینے کے حوالے سے, پھر 26 نومبر کو جو لوگ زخمی ہوئے, جو شہید ہوئے, جو واقعات سارے آئے, وہ ساری کی ساری ایویڈنس اب لگا کے بھیج دی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب آپ صرف خالی ہوا میں باتیں کر رہے ہیں. جتنی چیزیں یہی تو چیزیں تھی وہ والی جو مذاکرات کے لیے رکھی گئی کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. ان کا بہانہ یہ تھا کہ جناب جو کہ عدالتوں میں معاملات ہیں اس لیے ہم کمیشن نہیں بنا سکتے. تو وہ اس کو بھی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک چیز بتا دی گئی. لیکن میں بار بار ٹی وی پروگراموں میں بھی کہا ہے کہ آئین پاکستان 1973 میں کوئی ایسا آرٹیکل نہیں ہے جو اس بات کو بار کرتا ہو. اور اسی طرح پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ آ جائیں جو کہ اس پہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 لگے گا. سیکشن 3 بڑا کلیئر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اختیار ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے دی پرائم منسٹر اینڈ دی کیبنٹ کے اپنا ان تینوں کا یعنی وفاقی کابینہ کا اختیار ہے. اور اس اختیار کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو ہم نے تو وہ ساری اپنی کوششیں اور کاوشیں کر لیں گے. ہم نے کوئی احسان نہیں ہے اور نہ ہم کوئی اپنا اب منتے ترلے پہ تو گورنمنٹ آئی ہوئی ہے. جس طرح اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا ہے وہ ایکچولی کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ایک ٹریپ تھا جو ہمیں اب بھی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ انہوں نے جو ان کی طرف سے جو بات آئی ہے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنا لے. پارلیمانی کمیٹی کی آئین اور قانون میں کیا حیثیت ہے؟ پارلیمانی کمیٹی کی قانون میں نہ آئین میں کتنی قراردادیں پاس ہوتی ہیں, اس کی حیثیت کیا ہے؟ پارلیمانی کمیٹی کا تو مقصد ہے جی مٹی پاؤ, بس چھوڑ دو اس پہ. پارلیمان میں اگر ابھی تک 2.5-3 سالوں سے یہ جو پارلیمان تھی لولی لنگڑی نام کی, اس نے کیا کیا یا بتا دیں کہ جب سے حکومت پہلے ہمیں گرانے کے بعد آپریشن رجیم چینج کے ذریعے اپنا ووٹ خریدنے کے بعد کچھ ملا, کچھ نظر آیا؟ ظلم زیادتی 144 کا نفاذ, نظر بندی کے آرڈر. سر یہ پارلیمانی کمیٹی کی آفرز تو عمران خان صاحب بھی اپنے دور میں دیتے رہے نا. جب ان سے 2018 کے الیکشن کے حوالے سے تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا پارلیمانی کمیٹی بنا لیں. تو اب یہ وقت کا پہیہ گھوم گیا ہے کیا؟ نہیں دیکھیں میں پھر بتاتا چلوں. ہم کوئی الیکشن کے دھاندلی کے حوالے سے ہم بات ہے, الیکشن کی دھاندلی ہمارا سارا معاملہ یہ ہے. یہ تو انسانی حقوق اور بنیادی حقوق کے تحفظ کا معاملہ ہے. اور جہاں تک الیکشن کے حوالے سے ہے وہ 2013 میں تو آپ کو یاد ہوگا جسٹس ناصر الملک کی سربراہی کے اندر باقاعدہ ایک کمیشن بنا تھا قانون کے تحت. تو یہ اختیارات سارے اگر استعمال کر رہے ہوں تو تب ہے, ورنہ وجہ ہے کہ ہے نہیں نا. انہیں دیکھیں جس بنیاد پر یہ کھڑے ہیں فراڈ اور فریب کے اوپر جو بیانیہ بنایا 9 مئی کا یا 26 نومبر کا, تو وہ جب جوڈیشل کمیشن سے بھاگ ایسے رہے ہیں, ڈرنا کس بات کا؟ حکومت وقت ان کی ہے, سپریم کورٹ کے ججز نے کمیشن بنانا ہے, سارے ادارے ان کے پاس ہیں, میٹیریل سارا انہوں نے دینا ہے, ہر چیز ان کی طرف سے آنی ہے. تو صدیق صاحب اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جب ایک آپشن کو استعمال کیا جو مذاکرات کا تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا, تو اب آپشن 2 کی طرف آئے ہیں کہ جہاں آپ چیف جسٹس صاحب سے اور آئینی بینچ کے سربراہ سے اپیل کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس تو رائٹ سارے, ہم تو انصاف کے متلاشی ہے, در بدر ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں. تو ہم تو اپنے پاس جو ریمیڈی ہے, ہم نے تو کوئی ماضی کی طرح نہ NRO کیا, نہ ملک چھوڑ کے بھاگے, نہ ہم نے کوئی ایسے باقاعدہ قانون سازی کی, نہ ہماری کوئی ڈیمانڈ ایسی ہے. ہم تو یہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس جمہوری نظام کے اندر اس گھٹیا ترین جمہوریت میں جو فارم 4547 کے ذریعے آئی ہے, ہم وہاں کھڑے ہیں اور ہم نے رائٹ کے لیے دوسرا جو ہے اگلی تحریک جو ہے وہ 8 تاریخ کے بعد
سامنے آئے گی. 8 کی کال دی ہوئی ہے, 8 کو لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے, احتجاج کریں گے. اور ویسے بھی بتایا چلوں, میں نے مجھ سے کسی نے پوچھا تھا, میں آج سے نہیں, میں پچھلے 2.5 سال ساڑھے تین سالوں سے یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ نے ایسے نہیں جانا جب تک لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے. لیکن لوگ سڑکوں پہ یہ نکلنے دے نہیں رہے. ان کے لیے زندگی اجیرن کر دی ہے, حالات ٹائٹ کر دیے ہیں, بہت تنگی کر دی ہے. ایسی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ایسی نہیں, اگر یہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن نہ اتنی ہوتی تو کیا ضرورت تھی یو این میں اظہر صاحب لکھنے کی. میں سر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, ذرا میں راجہ صاحب سے بھی پوچھ لوں. راجہ صاحب, جس طریقے سے اظہر صدیق صاحب سر فرما رہے ہیں, ایک خط بھی جو ہے وہ موصول ہو چکا ہے, چیف جسٹس صاحب کو بھی لکھا گیا ہے, آئینی بینچ کے سربراہ کو بھی لکھا گیا ہے. تو پھر آپ لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ 26 نومبر کو کچھ ایسا ہوا. اس میں تو 350 صفحات, ایک کم 350 ہے. تو اب حکومت یہ تسلیم کرنے پہ تیار ہوگی کہ 26 نومبر کو کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ کمیشن بنایا جا سکے؟ دیکھیں, اگر صفحات کی بنیاد پہ ثبوت کا تعین ہو کہ صفحات چونکہ زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ثبوت آ گیا, ہم تو اسی بات پہ آج بھی قائم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کمیشن بنتا ہے تو کمیشن کب بنتا ہے, جب کوئی ایسی چیز ہو جو کوئی ایمبیگوٹی ہو, کوئی ان ریزالوڈ چیز ہو. اب ایک دیکھیں کہ فوجداری مقدمات درج ہیں اور ان کا ٹرائل ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر فرض کیا تھوڑی دیر کے لیے آپ سپوز کریں کہ کمیشن بن جائے اور کمیشن کی رائے اور جو عدالتوں کی رائے ہو آفٹر پروسیکیوشن وہ ڈیفرنٹ آ جائے, تو پھر کس کا قانون کیا کہتا ہے؟ کیا عدالت کا فیصلہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا؟ کمیشن کا رول ہوتا ہے وہ تو کسی چیز پہ سرٹینمنٹ آف ٹروتھ ہوتا ہے. مثلا ماڈل کی اگر میں آپ مثال دوں, اکثر یہ دیتے ہیں کہ جی ماڈل ٹاؤن میں کمیشن بنا تھا, تو ماڈل ٹاؤن میں کمیشن اس واقعے پہ نہیں بنا تھا کہ یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا, نہ اس بات پہ بنا تھا کہ وہ فائر پولیس والوں نے جب کیے اور اوپر سے فائر ہوئے. تو بنا کس بات پہ تھا کہ کیا لنکیج اسٹیبلش ہو کہ جن لوگوں پر یہ الزامات لگا رہے تھے کہ جی یہ ڈائریکٹ اس میں شریک ہیں, آیا وہ شریک ہیں یا نہیں. اس قسم کمپوننٹ پہ تو کمیشن بن سکتا ہے. لیکن جو واقعہ ہوا اور جس واقعات کی باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں اور مقدمات درج ہو چکے ہیں, لوگوں کی ضمانتیں بہت سو کی ہو گئی ہیں, کچھ تو بری بھی ایون ہو گئے اور کچھ سزا بھی ہو گئے. اس لیے یہ تو ایک بہتر طریقہ تو اس کا وہی عدالتی ہے. دوسری بات جو تھی وہ جو فرما رہے ہیں اظہر صاحب, میرے بھائی نے کہا کہ جی یہ سڑکوں پہ حکومت تب جائے گی جب لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے, اور بڑی معصومیت سے اگلے جملے میں کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ کوئی نکلتا نہیں ہے یا کوئی نکلنے نہیں دیتا. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ کون سی ایسی حکومت ہوگی کہ جو اپنے جانے کے لیے کہے کہ جی آپ آئیں اور غنڈہ گردی بھی کریں, آپ آئیں توڑ پھوڑ بھی کریں, آپ آئیں آتش زدگی بھی کریں, آپ آئیں اور درختوں کو بھی آگ لگا دیں. یہ جتنے واقعات ہوئے اس پچھلے عرصے میں, 2-3 حملے تو اسلام آباد پہ ہوئے, تو اس میں جو کچھ ہوا وہ سب کو پتہ ہے. اور بڑی دلچسپ قسم کی لاجک بھی آپس میں جو ہے وہ نہیں کرتی اتفاق کے. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جی 9 مئی کو ہمیں روکا کیوں نہیں گیا, اگر روکا جاتا یعنی روکا نہیں گیا, اور جب روکا گیا تو کہا جاتا ہے کہ روکا کیوں گیا سڑکوں پہ آنے سے. تو کنڈکٹ دیکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے لاجیکلی کوئی بات جو ہوگی, اور اس کے لیے جو فورم تھا وہ مذاکرات کا فورم تھا, وہاں پہ بیٹھ وہاں پہ بات ہوتی, وہاں پہ حکومت نے انکار تو نہیں کیا تھا کہ ہم کمیشن ابھی نہیں بنائیں گے, نہ اس کا یکسر انکار تھا. لیکن وہ جب بھی وہ بات ہوتی ہے مذاکرات کی, وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. تو اب بات تو آخر مذاکرات پہ ہی ختم ہونی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے نہیں. جی سر, قادر منتو-خیل صاحب, سر آپ ظاہر قانون کو بھی بہتر جانتے ہیں, پریکٹسنگ لائر بھی ہیں. سر یہ قانونی حیثیت کیا ہوگی ان خطوط کی؟ کوئی ایکشن اس کے اوپر بنتا ہے کوئی چیف جسٹس اور پھر آئینی بینچ کے سربراہ, ان کو کوئی فرق پڑے گا اتنے ضخیم خط سے؟ جی بہت شکریہ. میں اظہر صدیق صاحب ماشاءاللہ سینئر وکیل ہے, میں ان کی گفتگو سن بھی رہا تھا اور لکھ بھی رہا تھا. 1973 کی قانون 2017 کے کا انکوائری ایکٹ کے تحت جو ہے نا وہ کمیشن بنایا جائے, حکومت کے پاس اختیار ہے, اور پارلیمانی کمیٹی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. لنگڑی حکومت ہے, فارم 47 کی فراڈ حکومت ہے,
تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک طرف حکومت کو یہ گالیاں دے رہے ہیں, دوسری طرف حکومت کو 2017 کا انکوائری ایکٹ کے تحت تو سیکشن کی انکوائری بھی چاہ رہے ہیں. تو آخر چاہ کیا رہا ہے؟ یہ تو پہلے یہ طے کر لینا کہ یہ حکومت فراڈ ہے, جھوٹ ہے, فراڈیا ہے, جو آپ گالی دینا چاہے, پھر اسی حکومت سے آپ بھیک میں مانگ رہے ہو. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اظہر صدیق صاحب ماشاءاللہ وکیل ہے, کوئی جاہل آدمی ہوتا تو اس کو سمجھانا بڑا مشکل تھا. ان کو سمجھانا میرے حساب سے آسان اس وجہ سے ہے کہ اگر یہ انکوائری کمیشن اگر بن بھی گئی ہے تو اس پہ اتفاق کون کرے گا؟ آپ کے اپنے من پسند ججز کی جو آپ چاہ رہے ہو تو کبھی نہیں ہوگا. نیوٹرل جج بھی اگر اتفاق ہو جائے اور وہ انکوائری کمیشن فائنڈنگ ہے, وہ ان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ اور ریکمنڈیشن دے. ایک وکیل کی حیثیت سے میں اور اظہر صاحب تو یہ کبھی مان نہیں سکتے کہ وہ کوئی چالان کینسل ہوگا, کوئی ایف آئی آر کینسل ہوگا, کوئی جج کو ہدایت ملے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک ریکمنڈیشن کے طور پہ ایک کمیٹی اگر انکوائری کمیشن بن جائے اور وہ ایک اپنے رپورٹ دے دے گا, اس سے آگے کوئی حیثیت نہیں ان کی. پارلیمنٹ کی حیثیت ہے. اگر اظہر صدیق صاحب کبھی پارلیمنٹرین ہوتے تو یہ ضرور اس کی اہمیت سمجھ جاتے. پارلیمنٹ کی ایک حیثیت ہے, پارلیمانی کمیٹی اگر بن جائے دونوں طرف سے, وہ اگر متفقہ کوئی چیز پہ متفق ہو جائے تو وہ اسمبلی کے اندر سے قانون سازی کرا سکتی ہے, اکثر اس کا کہ تمام کیسز کو ختم بھی کر سکتا ہے, قانون کو اڑا سکتا ہے. اتنا پاور ہے پارلیمانی کمیٹی کا, پارلیمنٹ کا, کہ وہ چاہے تو یہ کہہ دے آج کے بعد سپریم کورٹ پاکستان میں ختم ہو جائے گا. یہ چاہے کہ پاکستان کے ہر ضلع میں سپریم کورٹ ہوگا تو ہوگا. اتنے اختیار ہے اگر کوئی سمجھے. لیکن ایک سنگل جج جو حکومت کے ماتحت ہو, وہ بیچارہ تو صرف ایک رپورٹ دے سکتا ہے کہ بابا یہ صحیح یہ غلط ہے. اس کا کیس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا, کوئی اثر ٹکے کا بھی اثر نہیں پڑے گا اس کے اوپر. لیکن یہ چیز بھی ناممکن ہے. تو پھر منتو صاحب اس مطالبے کا مقصد کیا آپ کو لگتا ہے؟ کمیشن تو اس وقت کس کا, اس مطالبے کا مقصد کیا لگتا ہے؟ یہ جو کمیشن بنانے کی بات پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, اس کا مقصد پھر کیا ہوگا؟ ایسی فضول کے ڈرامہ بازی کر رہے اور کچھ نہیں ہے. مرات لے رہے, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی رشوت کے طور پہ حکومت نے دے دی ان کو, منہ چپ ہو گیا ان کا. اور اسی طرح 1 سال گزر گیا, خان جیل میں پڑے ہوئے, کارکنان جیل میں پڑے, معصوم پشتونوں کو جو نا وہ قتل کروائے ان لوگوں نے, اور پھر اگلے دن اس کا استقبال بھی کر رہے جس پہ قتل کے الزام لگا رہے. تو یہ ڈرامہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. اور اظہر صدیق صاحب کہ 8 فروری کی دنیا نکلے گی, اور بھائی خان کو 14 سال سزا ہوئی گی, آپ کی اپنی صوبے میں 4 آدمی نہیں نکلے, دنیا نکلے گی. اور اس سے پہلے جو دنیا نکلی, جو معصوم پشتونوں کو ورغلا کے آپ کی بشرا بی بی لے آئی تھی اور یہاں گولیوں کے سامنے چھوڑا, آپ خود کہاں تھے؟ اسلام آباد کی قیادت کدھر تھی؟ پنجاب کی قیادت کدھر تھی؟ سندھ بلوچستان کی قیادت کدھر تھی؟ پنڈی کی قیادت کدھر تھی؟ سارے کے سارے ڈرامے کرے اور کچھ نہیں ہے. صرف ٹاک شو کی حد تک یہ ساری چیزیں بڑی اچھی لگتی ہے. تھوڑی باتیں یوں کر دو, یوں ہو جائے گا, نہ کمیشن بنے گا, نہ کوئی انکوائری کمیشن بنے گا, نہ یہ لنگڑی لولی حکومت جس کو یہ کہہ رہے یہ بنائیں گے. یہ اپنی داڑھی ان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. ہاں, وزیر اعظم نے کل اچھی بات کی ہے, بناؤ پارلیمانی کمیٹی پر. 2018 میں جب جنرل گینگسٹر نے RTI سسٹم بٹھا کے آپ کو پاکستان پہ مسلط کری, اس کی بھی انکوائری کر دیں. اس سے پہلے اپنے کزن کے ساتھ جو آپ نے دھرنا دیا اس کی بھی انکوائری کر دیں. تو بہت ساری پھر انکوائریاں کھل جائیں گی. لیکن میں یہ کہوں گا یہ بیچارے اسی پہ خوش ہو رہے ہیں. مولانا کو گالیاں ایک دن دیتے, اگلے دن اس کے در پہ پڑ جاتے. مولانا نے بھی جواب دے دیا, جاؤ آپ ایک کام کرو نا, کامران مرتضیٰ کے ساتھ آپ رابطے میں رہے. میں آپ کو بتاؤں, میں کسی آدمی سے تنگ ہوتا ہوں تو کسی آدمی سے تنگ ہوتا ہوں جو بار بار مجھے فون کرتا ہے, بار بار ایک چیز پہ ضد کرتا ہے, ناجائز اپروچ کرتے ہیں, تو میں کہ یار میری پی ایس سے بات کر لو, وہ آپ کو بتا دے گا. اس کا مطلب ٹالنا, مولانا نے بھی ٹال دیا اس کو, جاؤ کامران مرتضیٰ سے بات کر لو, وہ آپ کو بتائیں گے. کیونکہ وہ پتا ہے, مولانا نے گلہ بھی کیا ہے, مولانا نے گلہ بھی کیا ہے کہ مجھے آپ نے حکومت سے مذاکرات پہ ہم نے اعتماد میں نہیں لیا. اگلے دن منہ اٹھا کے پھر چلے گئے مولانا کے پاس.